اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما نافعا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ آیا نمبر ہے جی ہمارے پاس 130۔ آیا کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ میں یرغبو سے ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان آ رہا ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب اس کو دیکھیے، یرغبو ان جب اس طرح کے اسلوب کے ساتھ آتا ہے تو یرغبو کا بیسیکلی را غین اور با ہے، اور اس کا میننگ اپنے پاس لکھ لیجیے، منہ موڑنے سے ہے۔ اس کا میننگ ہے منہ موڑنا، یہاں پر واو نہیں ڈالا جا سکا۔ منہ موڑنے سے ہے کہ وہ اعراض کرے گا یا وہ روح گردانی کرے گا۔ راغبن سے ہے یہ، جیسے ہم کہتے ہیں رغبت ہونا کسی چیز سے۔ اس کے بیسیکلی اپنے معنی جو ہوتے ہیں را غین با سے، چونکہ یہ نکلا ہے، مائل اور متوجہ ہونے کے ہیں، لیکن جب اس کے ساتھ آ جائے تو معنی کیا ہو جاتے ہیں؟ برعکس ہو جاتے ہیں، الٹ ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس کے معنی مائل اور متوجہ ہونے کی بجائے اعراض اور روح گردانی کے ہو جاتے ہیں۔ آپ آسان لفظوں میں اعراض لکھ لیں، اعراض کے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ راغیبہ یرغبو ہے بیسیکلی۔ یرغبو جو آپ کے سامنے لکھا ہے پیچھے سے راغیبہ سے ہے، را پہ فتحہ، غین پہ کسرہ اور با پہ کیا ہے؟ فتحہ۔ راغیبہ یرغبو، آپ کے سامنے جو سیغہ لکھا ہوا وہ یرغبو ہے۔ اب ان دو کے بعد، اب اس پوائنٹ نوٹ کر لیں آئندہ کے آسانی رہے گی۔ راغبہ یرغبو کے بعد اگر فی آئے تو اس کا معنی کسی چیز میں رغبت رکھنا ہوتا ہے، اور اگر ان آ جائے تو اس کا معنی پھر بے رغبتی کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چونکہ یہاں پر ہمارے پاس کیا آ گیا ہے؟ یرغبو ان، تو معنی بھی اس کا کیا ہو گیا؟ اعراض برتنا، ٹھیک ہے، یا پھر بے رغبت ہو جانا۔ تو یہ پوائنٹ آپ ابھی سے نوٹ کر لیں گے تو آئندہ جہاں کہیں ریپیٹ ہوگا آپ کے مشکل نہیں ہوگا اس کو ذہن میں رکھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہوا اور من کون ہے یرغبو جو منہ موڑے، ان سے، ملتی طریقے سے، ابراہیم علیہ السلام کے، الا مگر، من وہ جس نے سفیہا بیوقوف بنایا۔ ٹھیک ہے، تو سفیہا سین فا ہا سے نکلا ہے، وہ جو بیوقوف ہوا۔ تو جو شخص، اب اس کا سفیہا چونکہ آگے بھی مزید آئے گا اور اس سے پہلے بھی شاید آیا ہے اور مزید ریپیٹ ہوگا، ایک ہی بار اس کو سمجھ لیں۔ سین فا ہا سے نکلا ہے، اور جو شخص نقصان سوچے بغیر اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے اس کو کہتے ہیں سفیہن۔ سین فا ہا آپ کے سامنے ہے نا، سفیہا، ٹھیک ہے، بیوقوف بنانے سے ہے یہ، وہ بیوقوف ہوا، لائک دیٹ، ٹھیک ہے۔ تو جو شخص نفع و نقصان سوچے بغیر اپنی ڈیزائرز کو، اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہو اس کو کہتے ہیں سفیہن۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو ہمیشہ کے لیے، آئندہ کے لیے بھی مزید کلیئر ہو گیا۔ اس کے بعد آگے جی ہمارے پاس نفسہو، نون فاسین، اپنے نفس کو، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، اصطفیناہو چن لیا تھا ہم نے اسے، سواد فا اور واو سے ہے، تو ہم نے اس کو چن لیا اور ہم نے اس کو منتخب کر لیا، ہم نے اس کو برگزیدہ بنا لیا۔ تینوں طرح سے اس کا ترجمہ آپ کو ملتا ہے۔ آسان آپ کے لیے چننا ہے تو چن لیا تھا ہم نے اسے، پھر دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، فی الآخرۃ آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِینَ البتہ صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ وَمَن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفیہ نفسہ۔ اب اس میں بات کی گئی ہے اور کون ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے منہ موڑے مگر وہی جس نے خود اپنے آپ کو کیا بنا لیا ہو؟ بیوقوف بنا لیا۔ تو اب اس میں جو بیسیکلی جو چیز بتائی جا رہی ہے کہ یہود و نصارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے کیا کیا ہے؟ بے رغبتی اختیار کی ہے۔ یہ جو ہم نے پڑھا ہے نا، یرغبو ان، تو وہ والا انہوں نے معاملہ کیا ہے کہ انہوں نے بے رغبتی اختیار کی ہے،
اور یہودیت اور نصرانیت جیسی کیا ہے بدعات کو گھڑ لیا جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں تھیں، اور ملت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے ملت کا پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو ملت طریقے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو طریقہ ان کو ایکسپلین کیا تھا وہ سب انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملت ابراہیم پر اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ اب ملت ابراہیم جو ہے اس سے مراد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اس سے مراد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یعنی خالص اور واضح اسلام اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورۃ الانعام آیہ نمبر 161 میں کہ آپ کہہ دیں کہ میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھلائی ہے کہ وہ ایک مضبوط دین ہے، ملت ابراہیم ہے، جو ایک ہی طرف کے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ مطلب ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے کہ آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں۔ یہ سورۃ النحل 123 ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کو جان لینے کے بعد اب کون ان کی ملت سے روح گردانی کرے گا، مطلب کہ بے رغبتی کرے گا۔ الا من سفیہ نفسہ، یہ صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو جاہل رکھا اور خسارے کے سودے میں اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ مطلب یہ اس ساری بات کا کہ اس سے بڑھ کر عقل مند کوئی نہیں جو ملت ابراہیم میں رغبت رکھتا ہو۔ یہ ہے خلاصہ اتنی بات کا۔ آگے ہے وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ والا پورشن، پچھلا یہاں تک ہم نے ابھی تک اس پہ روشنی ڈالنی، اب اس پورشن کو دیکھتے ہیں، اب دنیا تک۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آخرت کی حالت کے بارے میں رب العزت نے فرمایا کہ وہ آخرت میں ان نیک لوگوں میں شامل ہوں گے جو بلند درجات پر ہوں گے۔ اب ان ساری جو چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اسلم، تو وہ ہو گیا فرما بردار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یہ کر لیں، ایسے کر لیں، اس وقت کر لیں، کسی بات میں کوئی چوں چرا نہیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے ذہن میں آتا کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خود کی پرسنالٹی کیسی تھی، اور قرآن مجید ان کا خود کا کیا تعارف پیش کرتا ہے۔ تو اس میں آپ کے پاس جی پوائنٹس ہوں گے اب 9۔ اللہ تعالیٰ کی تمام آزمائشوں پر پورے اترنے والے، نمبر 1۔ نمبر 2، سب لوگوں کے پیشوا اور امام تھے۔ نمبر 3، اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برگزیدہ کیا جہاں وہ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے اسے مستقل جائے نماز بنانے کا حکم دیا۔ نمبر 4، وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو پاک صاف رکھنے والے تھے۔ نمبر 5، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی ذات، اپنی اولاد اور اپنی قوم کی دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے لیے دعائیں کرنے والے تھے۔ اور نمبر 6، وہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنانے والے تھے۔ نمبر 7، وہ یکسو تھے، مطلب بالکل حنیف اور فوکسڈ ٹورڈز عبادت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا امیج بہت کلیئر تھا ان کے مائنڈ میں، کبھی انہوں نے شرک نہیں تھا کیا، تو وہ یکسو تھے، وہ حنیف تھے، یہ نمبر 7 پوائنٹ۔ نمبر 8، وہ صالح تھے اور مسلم تھے۔ نمبر 9، اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نصیحت کرنے والے تھے۔ اور اگر آپ آگے بڑھیں مزید انشاءاللہ قرآن میں تو آپ کو ان کا تذکرہ ملتا ہے اواہ منیب کے نام سے بھی، کہ وہ آہیں بننے والے تھے۔ وہ ان پوائنٹس میں نہیں ہے لیکن خیر وہ آگے آئے گا۔ لاسٹ پوائنٹ تھا کہ اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نصیحت کرنے والے تھے۔ اب جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین کی طرف دعوت دیتے تھے۔ یہودی، عیسائی اور کفار مکہ سبھی اپنے آپ کو ان سے منسوب کرتے تھے،
تو جب یہ سب کچھ وہ کرتے تھے تو وہ پھر مخالف کیوں ہوئے، اپوزٹ کیوں ہوئے؟ تو بیسیکلی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہود دین کو قومی عزت کا نشان سمجھتے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مطابق دین یہ تھا کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ لے اور یکسو ہو کر اللہ والا ہو جائے۔ اس دعوت دین سے ان کے قومی عزت والے دین پر زد پڑتی تھی، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ اور اللہ تعالیٰ اسلام یعنی مکمل اطاعت اور فرما برداری، احسان یعنی نیکی کا اعلیٰ معیار، اخلاص اور رضائے الہی کو پیش رکھنے، وفاداری، یکسوئی اور فرما برداری کی وجہ سے انتخاب کرتے ہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب ہم اس میں یہی پڑھ رہے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ کیوں کیسے کرتے ہیں انتخاب نا، اصطفیناہ چننا، تو اس کے لیے جو ریکوائرڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے مکمل اطاعت اور فرما برداری، مطلب کمپلیٹ اوبیڈینس۔ پھر احسان یعنی ایسا انسان کا رویہ ہو جو احسان پر مبنی ہو، انسان نیکی کو بھی کرے، اعلیٰ سٹینڈرڈ کے مطابق سوچ کر کرے، ہمیشہ جو نیکی کو کرتے ہوئے چیز ملحوظ خاطر رکھنی ہے وہ ہے اخلاص اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انسان وفادار ہو، کمپلیٹلی فوکسڈ ہو، یکسو ہو، اور فرما برداری اس لیول کی، اس درجے کی جب فرما برداری ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو چن لیتے ہیں۔ تو وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، تو اس میں آپ کے سامنے یہی چیز ہے کہ وہ دنیا میں ہی نہیں صرف چنے گئے بلکہ وہ کیا ہے، وہ آخرت میں بھی صالح لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو اس کو اب سمپلی میں تھوڑا سا آپ کے سامنے سمرائز کر دیتی ہوں کہ جو اصول دیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ ملت ابراہیمی ہی اصل ہے۔ ملت ابراہیمی کا انکار صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو اپنی جان پر ظلم کرے، نادان اور احمق ہو اور گمراہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے چن لیا تھا، اس لیے ان کو دنیا میں بھی برگزیدہ کیا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے مراتب بلند ہیں۔ سب موحدین مطلب سب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں وہ ان کو پیشوا مانتے ہیں اور ہر جگہ ان کا ذکر خیر ہے۔ اور ان کی بزرگی کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ ہمارے فرما بردار ہو جاؤ تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً عرض کیا کہ میں دل و جان سے آپ کا تابع فرمادار ہوں۔ بارک اللہ فیکم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔